الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال وحدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك يقول لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر مؤونة قال بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبة۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حرام بن ملحان کو، جو ان کے ماموں تھے، بئر مؤونہ کے موقع پر گھائل کیا گیا تو زخم پر سے خون کو ہاتھ میں لے کر انہوں نے یوں اپنے چہرہ اور سر پر لگایا اور کہا، کعبہ کے رب کی قسم، میں نے مراد کو پا لیا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ حدیث نمبر 4093۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب مکہ میں مشرک لوگ ابو بکر صدیق کو سخت تکلیف دینے لگے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر نے بھی اجازت چاہی۔ رسول اعظم نے فرمایا، ابھی یہیں ٹھہرے رہو۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اپنے لیے ہجرت کی اجازت کے امیدوار ہیں؟ رسول اکرم نے فرمایا، ہاں، مجھے بھی اس کی امید ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پھر ابو بکر انتظار کرنے لگے۔ آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ظہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے اور ابو بکر کو پکارا اور فرمایا، تخلیہ کر لو۔ ابو بکر نے کہا کہ صرف میری 2 لڑکیاں یہاں موجود ہیں۔ آپ نے کہا، تم کو معلوم ہے مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ابو بکر نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا مجھے بھی ساتھ چلنے کی سعادت حاصل ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ ابو بکر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں اور میں نے انہیں ہجرت ہی کی نیت سے تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک اونٹنی جس کا نام الجدعہ تھا رسول اکرم کو دے دیا۔ دونوں بزرگ سوار ہو کر روانہ ہوئے اور یہ غار ثور پہاڑی کا تھا اور یہ غار ثور پہاڑی کا تھا۔ اس میں جا کر دونوں روپوش ہو گئے۔ عامر بن فہیرہ، جو عبداللہ بن طفیل بن سخبرہ عائشہ کی والدہ کی طرف سے بھائی کے غلام تھے، ابو بکر کی ایک دودھ دینے والی اونٹنی تھی تو عامر بن فہیرہ صبح و شام عام مویشیوں کے ساتھ اسے چرانے لے جاتے اور رات کے آخری حصہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے پاس آتے تھے۔ غار ثور میں ان حضرات کی خوراک اسی کا دودھ تھی اور پھر اسے چرانے کے لیے لے کر روانہ ہو جاتے۔ اس طرح کوئی چرواہا اس پر آگاہ نہ ہو سکا کہ یہ کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ پھر جب رسول اعظم اور ابو بکر غار سے نکل کر روانہ ہوئے تو پیچھے پیچھے عامر بن فہیرہ بھی پہنچے تھے۔ آخر دونوں حضرات مدینہ پہنچ گئے۔ بئر مؤونہ کے حادثہ میں عامر بن فہیرہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ ابو اسامہ سے روایت ہے، ان سے ہشام بن عروہ نے انہیں ان کے والد نے خبر دی۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب بئر مؤونہ کے حادثہ میں قاری صحابہ شہید کیے گئے اور عمرو بن امیہ زمری قید کیے گئے تو عامر بن طفیل نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے ایک لاش کی طرف اشارہ کیا۔
عمرو بن امیہ نے انہیں بتایا کہ یہ عامر بن فہیرہ ہیں۔ اس پر عامر بن طفیل نے کہا میں نے دیکھا کہ شہید ہو جانے کے بعد ان کی لاش آسمان کی طرف اٹھا لی گئی۔ میں نے اوپر نظر اٹھائی تو لاش آسمان و زمین کے درمیان لٹک رہی تھی، پھر وہ زمین پر رکھ دی گئی۔ ان شہداء کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بِإِذْنِ اللہ بتا دیا تھا، یعنی اللہ کے حکم سے بتایا تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر صحابہ کو دی اور فرمایا یہ تمہارے ساتھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ اور شہادت کے بعد انہوں نے اپنے رب کے حضور میں عرض کیا اے ہمارے مالک، ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس کی اطلاع دے دے کہ ہم تیرے پاس پہنچ کر کس طرح خوش ہیں اور تو بھی ہم سے راضی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کی اطلاع دے دی قرآن کے ذریعہ۔ اسی حادثہ میں عروہ بن اسما بن سلط بھی شہید ہوئے تھے۔ پھر زبیر کے جب بیٹا پیدا ہوا تو ان کا نام عروہ انہی عروہ بن اسما کے نام پر رکھا گیا۔ منذر بن عمرو بھی اس حادثہ میں شہید ہوئے تھے اور زبیر کے دوسرے صاحبزادے کا نام منذر انہی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس حدیث میں ہجرت نبوی کا بیان ہے۔ شروع میں آپ کا غیر ثور میں قیام کرنا مصلحت الہی کے تحت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہاں بھی کامل حفاظت فرمائی اور وہاں رزق بھی پہنچایا۔ اس موقع پر حضرت عامر بن فہیرہ نے ہر دو بزرگوں کی اہم خدمات انجام دی کہ غار میں اونٹنی کے تازہ دودھ سے ہر دو بزرگوں کو سیراب رکھا۔ حقیقی جانثاری اسی کا نام ہے۔ یہی عامر بن فہیرہ ہیں جو 70 قاریوں کے قافلہ میں شہید کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کا یہ اکرام کیا کہ وہ آسمان کی طرف اٹھا لی گئی، پھر زمین پر رکھ دی گئی۔ شہدائے کرام کے یہ مراتب ہیں جو حقیقی شہداء کو ملتے ہیں۔ حدیث نمبر 4094 انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی۔ اس دعائے قنوت میں آپ نے ریل اور زکوان نامی قبائل کے لیے بددعا کی۔ آپ فرماتے تھے قبیلے عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ حدیث نمبر 4095 متفق علیہ۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے معزز اصحاب کو بیر مونا میں شہید کر دیا تھا، 30 دن تک صبح کی نماز میں ان پر بددعا کی جاتی تھی۔ آپ قبائل ریل، بنو لحیان اور عصیہ کے لیے ان نمازوں میں بددعا کرتے تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی۔ انس نے بیان کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر انہی اصحاب کے بارے میں جو بیر مونا میں شہید کر دیے گئے تھے قرآن مجید کی آیت اتاری۔ ہم اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے لیکن بعد میں وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، ہماری قوم کو خبر دے دو کہ ہم اپنے رب سے آ ملے ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور ہم بھی اس سے خوش اور راضی ہیں۔ حدیث نمبر 4096 انس بن مالک یہ قنوت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قنوت رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد؟ انہوں نے کہا کہ رکوع سے پہلے۔ میں نے کہا
फलां साहब आप ही का नाम लेकर उन्होंने मुझे बताया कि कुनूत रुकू के बाद है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि उन्होंने गलत कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू के बाद सिर्फ़ 1 महीने तक कुनूत पढ़ी। आपने सहाबा की एक जमात को कारियों के नाम से, जो कारियों के नाम से मशहूर थी और 70 की तादाद में थे, मुशरिकीन के बाज़ कबाइल के यहाँ भेजा था। मुशरिकीन के इन कबाइल ने हुज़ूर अकरम को इन सहाबा के बारे में पहले हिफ्ज़ व अमान का यकीन दिलाया था, लेकिन बाद में ये लोग सहाबा की इस जमात पर गालिब आ गए और गद्दारी की और उन्हें शहीद कर दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मौका पर रुकू के बाद 1 महीने तक कुनूत पढ़ी थी और इसमें उन मुशरिकीन के लिए बद्दुआ की थी जिन लोगों ने सहाबा के साथ ये सलूक किया था। इस हादसा में एक शख्स आमिर बिन तुफ़ैल का बड़ा हाथ था। पहले इसने बनु आमिर कबीला को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काया। इन्होंने उन मुसलमानों से लड़ना मंजूर न किया। फिर इस मरदूद ने रेल और उसैया और ज़कवान को, जो बनु सलीम के कबीले में से थे, बहकाया। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और बनु सलीम से अहद था, मगर आमिर के कहने से इन लोगों ने अहद शिकनी की और कारियों को नाहक शहीद कर डाला। बाज़ ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनु आमिर से अहद था। जब आमिर बिन तुफ़ैल ने बनु आमिर को इन मुसलमानों से लड़ने के लिए बुलाया तो उन्होंने अहद शिकनी मंजूर न की। आखिर उसने रेल और उसैया और ज़कवान के कबूलों को भड़काया जिनसे अहद न था। उन्होंने आमिर के बहकाने से इनको कत्ल कर दिया। ये है असल मामला। बाब ग़ज़वतिल खंदक वहियल अहज़ाब, ग़ज़वे खंदक का बयान, जिसका दूसरा नाम अहज़ाब भी है। मूसा बिन उक़बा कहते हैं कि ग़ज़वे खंदक शव्वाल सन 4 में हुआ था। अहज़ाब हिज़्ब की जमा है। हिज़्ब गिरोह को कहते हैं। इस जंग में अबू सुफियान अरब के बहुत से गिरोहों को बहकाकर मुसलमानों पर चढ़ा लाया था, इसलिए इसका नाम जंग अहज़ाब हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फ़ारसी की राय से मदीना के गिर्द खंदक खुदवाई। इसके खोदने में आप बज़ाते खुद भी शरीक रहे। काफिरों का लश्कर 10,000 का था और मुसलमान कुल 3,000 थे। 20 दिन तक काफिर मुसलमानों को घेरे रहे। आखिर अल्लाह ने इन पर आंधी भेजी, वो भाग खड़े हुए। अबू सुफियान को नदामत हुई। नबी अकरम ने फरमाया, अब से काफिर हम पर चढ़ाई नहीं कर सकेंगे, बल्कि हम ही उन पर चढ़ाई करेंगे। फतहुल बारी में है कि जंग खंदक 5 हिजरी में हुई। 4 हिजरी एक और हिसाब से है, जिसकी तफसील फतहुल बारी में देखी जा सकती है। हदीस नंबर 4097। इब्न उमर रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने आप को उन्होंने ग़ज़वे उहुद के मौका पर पेश किया ताकि लड़ने वालों में उन्हें भी भर्ती कर लिया जाए। उस वक्त वो 14 साल के थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त नहीं दी। लेकिन ग़ज़वे खंदक के मौका पर जब इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने आप को पेश किया तो रसूल अकरम ने इनको मंजूर फरमा लिया। उस वक्त वो 15 साल की उम्र में थे। हदीस नंबर 4098। सहल बिन साद रिवायत करते हैं, कहते हैं कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खंदक में थे।
صحابہ خندق کھود رہے تھے اور مٹی ہم اپنے کاندھوں پر اٹھا اٹھا کر ڈال رہے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، آخرت کی زندگی ہی بس آرام کی زندگی ہے، اس لیے تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ حدیث نمبر 4099، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار سردی میں صبح سویرے ہی خندق کھود رہے ہیں، ان کے پاس غلام نہیں تھے کہ ان کے بجائے وہ اس کام کو انجام دیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس مشقت و بھوک کو دیکھا تو دعا کی، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے، اس لیے انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ صحابہ کرام نے اس کے جواب میں کہا، ہم ہی ہیں جنہوں نے محمد سے جہاد کرنے کے لیے بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے بیعت کی تھی۔ حدیث نمبر 4100، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ کے گرد مہاجرین انصار خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے اور مٹی اپنی پیٹھ پر اٹھانے لگے۔ اس وقت یہ شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا، ہم نے ہی محمد سے اسلام پر بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور فرمایا، اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ، اے اللہ، خیر تو صرف آخرت ہی کی خیر ہے، اس لیے انصار و مہاجرین کو تو برکت عطا فرما۔ انس کہتے ہیں کہ ایک مٹھی جو آٹا اور ان صحابہ کے لیے ایسے روغن میں جس کا مزہ بھی بگڑ چکا ہوتا ملا کر پکایا جاتا، یہی کھانا ان صحابہ کے سامنے رکھ دیا جاتا۔ صحابہ بھوکے ہوتے، یہ ان کے حلق میں چپکتا اور اس میں بدبودار ہوتی، گویا اس وقت ان کی خوراک کا بھی یہی حال تھا۔ ایمن حبشی روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 4101، ایمن حبشی روایت کرتے ہیں کہ میں جابر کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے کہ ایک بہت سخت قسم کی چٹان نکلی جس پر کدال اور پھاوڑے کا اثر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے خندق کی کھدائی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ صحابہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ خندق میں ایک چٹان ظاہر ہوئی ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا، میں اندر آتا ہوں۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے۔ اس وقت بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا پیٹ پتھر سے بندھا ہوا تھا، دن سے ہمیں ایک دانہ کھانے کے لیے نہیں ملا تھا۔ حضور اکرم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور چٹان پر اس سے مارا۔ چٹان ایک ہی ضرب میں بالو کے ڈھیر کی طرح بہہ گئی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیجئے۔ گھر آ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں نے رسول اکرم کو فاقوں کی وجہ سے اس حالت میں دیکھا، اس صبر نہ ہو سکا، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں کچھ جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ۔ میں نے بکری کے بچہ کو ذبح کیا اور میری بیوی نے جو
जो पीसे फिर गोश्त को हमने चूल्हे पर हांडी में रखा और मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आटा गूंधा जा चुका था और गोश्त चूल्हे पर पकने के करीब था। आपने अर्ज़ किया, घर खाने के लिए मुख्तसर खाना तैयार है, आप अपने साथ के 1-2 आदमियों को लेकर तशरीफ़ ले चलें। रसूल अकरम ने फरमाया, कितना है? मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आपने फरमाया, ये तो बहुत है और नहायत उम्दा है। फिर आपने कहा, अपनी बीवी से कह दो कि चूल्हे से हांडी न उतारें और न तंदूर से रोटी निकालें, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर सहाबा से कहा, सब लोग चलो। चुनांचे तमाम अंसारी और मुहाजिरीन तैयार हो गए। जब जाबिर घर पहुँचे तो अपनी बीवी से उन्होंने कहा, अब क्या होगा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुहाजिरीन और अंसार को साथ लेकर तशरीफ़ ला रहे हैं। उन्होंने पूछा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे कुछ पूछा भी था? जाबिर ने कहा कि हाँ। हुजूर ने सहाबा से फरमाया, अंदर दाखिल हो जाओ, लेकिन इज़्दिहाम ना होने पाए। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी चूरा करने लगे और गोश्त उस पर डालने लगे। हांडी और तंदूर दोनों ढके हुए थे। रसूल अकरम ने उसे लिया और सहाबा के करीब कर दिया। फिर आपने गोश्त और रोटी निकाली। इस तरह आप बराबर रोटी चूरा करते जाते और गोश्त उसमें डालते जाते, यहाँ तक कि तमाम सहाबा शिकम शेर हो गए, उनके पेट भर गए और खाना बच भी गया। आखिर में आपने जाबिर की बीवी से फरमाया, अब ये खाना तुम खुद खाओ और लोगों के यहाँ हदिया में भेजो, क्योंकि लोग आजकल फाका में मुब्तला हैं। रिवायत में ग़ज़वे खंदक में खंदक खोदने का ज़िक्र है, मगर और भी बहुत से उमूर बयान किए गए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिद्दत भूख से पेट पर पत्थर बांधने का भी साफ लफ्ज़ों में ज़िक्र है। बाज़ लोगों ने पत्थर बांधने की तावील की है। खाने में बरकत का होना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था, जिनका आपसे 12 ज़ुहूर हुआ है। हज़रत जाबिर हैं, यही हज़रत जाबिर हैं जो अपने वालिद की शहादत के बाद कर्ज़ ख्वाहों का कर्ज़ चुकाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआओं के तालिब हुए थे। इस सिलसिले में जब आप घर तशरीफ़ लाए और वापस जाने लगे तो जाबिर के मना करने के बावजूद उनकी बीवी की दरख्वास्त थी कि अल्लाह के रसूल, मेरे लिए और मेरे खाविंद के लिए दुआए खैर कर दीजिए। आपने दोनों के लिए दुआ की थी और इस औरत ने कहा था कि आप हमारे घर में तशरीफ़ लाएं, और ये क्यों कर मुमकिन है कि हम आपसे दुआ के तालिब भी ना हों। फतहुल बारी हदीस नंबर 4102। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं कि जब खंदक खोदी जा रही थी तो मैंने मालूम किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई भूख में मुब्तला हैं। मैं फ़ौरन अपनी बीवी के पास आया और कहा, क्या तुम्हारे पास कोई खाने की चीज़ है? मेरा ख़्याल है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत भूखे हैं। मेरी बीवी एक थैला निकाल कर लाई जिसमें 1 सा जौ था। घर में हमारा एक बकरी का बच्चा भी बंधा हुआ था। मैंने बकरी के बच्चे को ज़बह किया और मेरी बीवी ने जौ को चक्की में पीसा। जब मैं ज़बह से फारिग हुआ तो भी
जौ पीस चुकी थी। मैंने गोश्त की बोटियां करके हांडी में रख दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरी बीवी ने पहले ही तंबीह कर दी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के सामने मुझे शर्मिंदा न करना। चुनांचे मैंने रसूल अकरम की खिदमत में हाजिर होकर आपके कान में ये अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, हमने एक छोटा सा बच्चा ज़बह कर लिया और एक साथ जौ पीस लिए हैं जो हमारे पास थे, इसलिए आप दो एक सहाबा को लेकर तशरीफ़ ले चलें। हुज़ूर अकरम ने बहुत बुलंद आवाज़ से कहा, ए खंदक, अहले खंदक, जाबिर ने तुम्हारे लिए खाना तैयार करवाया है, बस अब सारा काम छोड़ दो और जल्दी चले आओ। इसके बाद रसूल अकरम ने फरमाया, जब तक मैं ना आ जाऊं हांडी चूल्हे पर से ना उतारना और ना आटे की रोटी पकाना शुरू करना। मैं अपने घर आया, इधर हुज़ूर अकरम भी सहाबा को साथ लेकर रवाना हुए। मैं अपनी बीवी के पास आया तो मुझे बुरा भला कहने लगी। मैंने कहा कि तुमने जो कुछ मुझसे कहा था मैंने रसूल अकरम के सामने अर्ज़ कर दिया था। आखिर मेरी बीवी ने गूंधा हुआ आटा निकाला और हुजूर ने उसमें अपने लुआब दहन की आमेज़िश की, यानी मुंह से लुआब निकाल करके और उसमें मिला दिया और बरकत के लिए दुआ की। हांडी में भी आपने लुआब मिला दिया और बरकत की दुआ की। इसके बाद आपने फरमाया, अब रोटी पकाने वाली को बुलाओ, वो मेरे सामने रोटी पकाए और गोश्त हांडी से निकाले, लेकिन चूल्हे से हांडी न उतारना। साहबा की तादाद 1000 के करीब थी। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि इतने ही खाने को सब ने शिकम सेर होकर खाया और खाना भी बच गया। जब तमाम लोग वापस हो गए तो हमारी हांडी उसी तरह उबल रही थी जिस तरह शुरू में थी और आटे की रोटियां बराबर पकाई जा रही थीं। हदीस नंबर 4103। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि अल्लाह का ये फरमान, इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अब्सार, जब मुशरिकीन तुम्हारे बालाई इलाक़ा से और तुम्हारे नशेबी इलाक़ा से तुम पर चढ़ आए थे और जब मारे डर के आँखें चकाचौंध हो गई थीं और दिल हल्क तक आ गए थे। आयशा ने बयान किया कि ये आयत ग़ज़वे खंदक के मुतालिक नाजिल हुई थी। इस जंग के मौका पर मुसलमानों के पास न काफ़ी राशन था, न सामान जंग और सख्त सर्दी का ज़माना था। ख़ुद मदीना में यहूदी घात में लगे हुए थे। कुफ़ार अरब एक मुत्तहिदा महास की शक्ल में बड़ी तादाद में चढ़कर आए हुए थे, मगर इस मौका पर अंदरून शहर से मुदाफ़ात की गई और शहर को खंदक खोद कर महफूज कर दिया गया। चुनांचे अल्लाह का फ़ज़ल हुआ और कुफ़ार अपने नापाक इरादों में कामयाब न हो सके और नाकाम वापस लौट गए और मुस्तक़बिल के लिए इनके नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए। इस जंग में हज़रत हुज़ैफ़ा बतौर जासूस कुफ़ार की ख़बर लेने गए थे। इन्होंने आकर बतलाया कि आंधी ने कुफ़ार के सारे खेमे उलट दिए और उनकी हांडियाँ भी ऊधे मुँह पड़ी डाल दी हैं और वो सब भाग गए हैं। हदीस नंबर 4104। बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि ग़ज़वे खंदक में खंदक की खुदाई के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी उठा उठा कर ला रहे थे, यहाँ तक कि आपका बतने मुबारक गुबार से अट गया
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے، اللہ کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا تو ہمیں سیدھا راستہ نہ ملتا، نہ ہم صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے، اس لیے تو ہمارے دلوں پر سکینت و طمانینت نازل فرما، اور اگر ہمارے کفار سے مٹ بھیڑ ہو جائے ہو جائے تو ہمیں ثابت قدمی عنایت فرما۔ جو لوگ ہمارے خلاف چڑھ آئے ہیں، جب یہ کوئی فتنہ چاہتے ہیں تو ہم ان کی نہیں مانتے اور ان کی بات کو ہم قبول نہیں کریں گے، پر آپ کی آواز بلند ہو جاتی۔ یہاں پر اذا ارادوا فتنۃ ابینا، یعنی جب ہمارے خلاف فتنے کا مطالبہ کریں گے تو ہم اسے نہیں قبول کریں گے۔ حدیث ورفع بها صوتا، ابینا میں آپ اپنی آواز کو بلند کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 4105 ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوروا ہوا کے ذریعہ میری مدد کی گئی، پورب سے آنے والی ہوا، اور قوم عاد پچھوا ہوا سے برباد کیے گئے اور تباہ کیے گئے، یعنی پچھوا ہوا سے۔ حدیث نمبر 4106 برا ابن عازب روایت کرتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ خندق کھودتے ہوئے اس کے اندر سے آپ بھی مٹی اٹھا کر لا رہے ہیں۔ آپ کے بطن مبارک کی کھال مٹی سے اٹ گئی تھی، آپ کے سینے سے پیٹ تک گھنے بالوں کی ایک لکیر تھی۔ میں نے خود سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ کے رجزیہ اشعار مٹی اٹھاتے ہوئے پڑھ رہے تھے۔ یہ جو اشعار ہیں وہ عبداللہ بن رواحہ کے ہیں۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینتا علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولا قد رغبوا علینا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا۔ اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں سیدھا راستہ نہ ملتا، نہ ہم صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے، اس لیے ہم پر تو اپنی طرف سے سکینت نازل کر، اور اگر ہمارا دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے تو ہمیں ثابت قدمی عطا کر۔ یہ لوگ ہمارے اوپر ظلم سے چڑھ آئے ہیں، جب یہ ہم سے کوئی فتنہ چاہتے ہیں تو ہم ان کی نہیں سنتے۔ راوی نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری کلمات کو کھینچ کر پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 4107 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلا غزوہ جس میں میں نے شرکت کی وہ غزوہ خندق ہے۔ حدیث نمبر 4108 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں حفصہ کے ہاں گیا تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم دیکھتی ہو لوگوں نے کیا کیا، اور مجھے تو کچھ بھی حکومت نہیں ملی۔ حفصہ نے کہا کہ مسلمانوں کے مجمع میں جاؤ، لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا موقع پر نہ پہنچنا مزید پھوٹ کا سبب بن جائے۔ آخر حفصہ کے اصرار پر عبداللہ گئے۔ پھر جب لوگ وہاں سے واپس چلے گئے تو معاویہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ خلافت کے مسئلہ پر جسے گفتگو کرنی ہو وہ در اپنا سر تو اٹھائے، یقیناً ہم اس سے یعنی اشارہ کیا عبداللہ بن عمر کی طرف،
زیادہ خلافت کے حقدار ہیں اور اس کے باپ سے بھی زیادہ۔ حبیب بن سلمہ نے ابن عمر سے اس پر کہا کہ آپ نے وہیں اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ عبداللہ نے کہا کہ میں نے اسی وقت اپنی لنگی کھولی اور ارادہ کر چکا تھا کہ ان سے کہوں کہ تم سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کے لیے جنگ کی تھی، لیکن پھر میں ڈرا کہ کہیں میری اس بات سے مسلمانوں میں اختلاف نہ بڑھ جائے اور خونریزی نہ ہو جائے اور میری بات کا مطلب میری منشا کے خلاف نہ لیا جانے لگے۔ اس کے بجائے مجھے جنت کی وہ نعمتیں یاد آ گئیں جو اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے جنتوں میں تیار کر رکھی ہیں۔ حبیب بن ابی مسلم نے کہا کہ اچھا ہوا آپ محفوظ رہے اور بچا لیے گئے۔ یہاں پر حافظ ابن حجر کی عبارت فتح الباری کی ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 513 کی۔ کہتے ہیں اس سے مراد وہ حکومت کا جھگڑا ہے جو صفین کے مقام پر حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان واقع ہوا تھا۔ اس کے لیے حرمین کے بقایا صحابہ نے باہمی مراسلت کر کے اس قضیے نامرضیہ کو ختم کرنے میں کوشش کرنے کے لیے ایک مجلس شورا کو بلایا، جس میں شرکت کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بہن سے مشورہ کیا۔ بہن کا مشورہ یہی ہوا کہ تم کو بھی اس مجلس میں ضرور شریک ہونا چاہیے، ورنہ خطرہ ہے کہ تمہاری طرف سے لوگوں میں خواہ مخواہ بدگمانیاں پیدا ہو جائیں گی، جس کا نتیجہ موجودہ فتنے کے ہمیشہ جاری رہنے کی صورت میں ظاہر ہو تو یہ اچھا نہ ہوگا۔ جب مجلس شورا ختم ہوئی تو معاملہ دونوں طرف سے ایک پنچ کے انتخاب پر ختم ہوا۔ ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کی طرف سے اور عمرو بن عاص حضرت معاویہ کی طرف سے پنچ مقرر ہوئے۔ حدیث نمبر 4109۔ سلیمان بن سرد روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر جب کفار کا لشکر ناکام واپس ہو گیا تو فرمایا اب ہم ان سے لڑیں گے، آئندہ وہ ہم پر چڑھ کر کبھی نہ آ سکیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سلیمان بن سرد سے صرف یہی ایک روایت اپنے صحیح میں یہاں نقل کی ہے۔ یہ ان لوگوں میں سب سے زیادہ بوڑھے تھے جو حضرت حسین کے خون کا بدلہ لینے کوفہ سے نکلے تھے، مگر عین الوردہ کے مقام پر یہ اپنے ساتھیوں کی معیت میں مارے گئے۔ یہ سن 65 ہجری کا واقعہ ہے۔ حدیث نمبر 4110۔ سلیمان بن سرد یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب عرب کے قبائل جو غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ چڑھ کر آئے تھے ناکام واپس ہو گئے تو رسول نے فرمایا اب ہم ان سے جنگ کریں گے، وہ ہم پر چڑھ کر نہ آ سکیں گے بلکہ ہم ہی ان پر فوج کشی کیا کریں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ اس کے دوسرے سال صلح حدیبیہ ہوئی جس میں قریش نے آپ سے معاہدہ کیا، پھر خود ہی اسے توڑ ڈالا، جس کے نتیجہ میں مکہ فتح ہوا۔ حدیث نمبر 4111۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر کہا تھا
جس طرح ان کفار نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ نہیں پڑھنے دی، صلاۃ وسطیٰ یعنی بیچ کی نماز، وہی عصر ہے، اور سورج غروب ہو گیا، اللہ تعالیٰ بھی ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ حدیث نمبر 4112، حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب غزوہ خندق کے موقع پر سورج غروب ہونے کے بعد لڑ کر واپس آئے۔ وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، سورج غروب ہونے کو ہے اور میں عصر کی نماز اب تک نہیں پڑھ سکا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، نماز تو میں بھی نہ پڑھ سکا۔ آخر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی بطحان میں اترے، آپ نے نماز کے لیے وضو کیا، ہم نے بھی وضو کیا، پھر عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی گئی اور ادا کی گئی۔ کئی نمازیں اگر فوت ہو جاتی ہیں تو ترتیب کے ساتھ اس کی ادائیگی کریں گے۔ چونکہ ایک نماز فوت ہوئی تھی تو پہلے عصر کی نماز کو پڑھا گیا، اس کے بعد مغرب پڑھی گئی۔ حدیث نمبر 4113، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفار کے لشکر کی خبریں کون لائے گا؟ زبیر نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ پھر پوچھا، کفار کے لشکر کی خبریں کون لائے گا؟ اس مرتبہ بھی حضرت زبیر نے کہا کہ میں۔ پھر رسول اکرم نے تیسری مرتبہ کہا تو انہوں نے اس مرتبہ بھی اپنے آپ کو پیش کیا۔ تیسری مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کفار کی خبریں کون لائے گا؟ تو حضرت زبیر نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس پر رسول اکرم نے فرمایا، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں، حواری مخلص دوست۔ حدیث نمبر 4114، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے جس نے اپنے لشکر کو فتح دی، اپنے بندوں کی مدد کی اور احزاب کو تنہا بھگا دیا، یعنی کفار کی فوج کو، اور اس کے بعد کوئی چیز اس کے مد مقابل نہیں ہو سکتی۔ متفق علیہ۔ یہ وہ مبارک الفاظ ہیں جو جنگ احزاب کے خاتمہ پر بطور شکر زبان رسالت مآب سے ادا ہوئے۔ اس دفعہ کفار عرب متحدہ محاذ بنا کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، مگر اللہ نے ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا اور مسلمانوں کو ان سے بال بال بچا لیا۔ اب بطور یادگار ان الفاظ کو پڑھنا یاد کرنا موجب صد خیر و برکت ہے، یعنی اس میں بہت خیر ہے، بہت برکت ہے، اللہ تعالیٰ بہت ثواب دے گا۔ خاص طور پر حج کے مقامات پر ان کو زبان سے ادا کرنا ہر حاجی کو بہت اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دنیا میں شر سے محفوظ رکھے۔ حدیث نمبر 4115، اسماعیل بن ابی خالد روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب یعنی افواج کفار کے لیے غزوہ خندق کے موقع پر بد دعا کی کہ اے اللہ، کتاب کے نازل کرنے والے، جلدی حساب لینے والے، کفار کے لشکر کو شکست دینے والے،
اے اللہ انہیں شکست دے دے، اے اللہ ان کی طاقت کو متزلزل کر دے۔ حدیث نمبر 4116۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے حج یا عمرے سے واپس آتے تو سب سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر یوں فرماتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے، حمد اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ ہم واپس ہو رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اپنے رب کے حضور میں سجدہ کرتے ہوئے اور اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہوئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندہ کی مدد کی اور کفار کی فوجوں کو اس نے اکیلے شکست دے دی۔ باب مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب ومخرجہ الی بنی قریظہ ومحاصرتہ ایاہم۔ غزوہ احزاب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس لوٹنا اور بنو قریظہ پر چڑھائی کرنا اور ان کا محاصرہ کرنا۔ حدیث نمبر 4117۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جو ہی نبی اکرم خندق سے مدینہ واپس ہوئے اور ہتھیار اتار کر غسل کیا تو جبریل آپ کے پاس آئے اور کہا آپ نے ابھی ہتھیار اتار دیے، اللہ کی قسم ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں، چلیے ان پر حملہ کیجیے۔ رسول اکرم نے دریافت کیا کن پر؟ جبریل نے کہا ان پر، اور یہودیوں کے قبیلہ بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ رسول اعظم نے بنو قریظہ پر چڑھائی کی۔ جنگ خندق کے دنوں میں اس قبیلہ نے اندرون شہر بہت بدامنی پھیلائی تھی اور غداری کا ثبوت دیا تھا، اس لیے ان پر حملہ کرنا ضروری ہوا۔ حدیث نمبر 4118۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جیسے اب بھی وہ گرد و غبار میں دیکھ رہا ہوں جو جبریل کے ساتھ سوار فرشتوں کی وجہ سے قبیلے بنو غنم کی گلی میں اٹھا تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے خلاف چڑھ کر گئے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔